نہیں ہے کہ ہمیں مشکل میں ڈالا جائے، بلکہ یہ کہ اسلام ہمارے مال، عقل اور ہر چیز کی عزت کی، ہر چیز کی حفاظت چاہتا ہے، تو اس وجہ سے یہ احکام ہے۔ اور یہ بات مجھے سب سے اچھی لگی کہ صحابہ کے لیے تو پہلا حکم اشارہ ہی کافی تھا، اور یہ ساری چیزیں ہیں جو بار بار تکرار آ رہی ہے اور بار بار ان کو اس طرح کیا جا رہا ہے، کوئی آیت کہیں آئی ہے پھر ایک دفعہ پھر بار بار اس طرح کو دہرا کے آ رہی ہیں، تو یہ ہمارے لیے ہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ بار بار بھولنے والے ہیں، تو واقعی سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت پہ جھک جائیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، تو انشاءاللہ خیر ہی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ پلیز۔ جی ایک منٹ۔ جی آپ بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد جی، میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ شراب اور جوا بظاہر تو دو ہی چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہ کتنے زیادہ برائیوں کے اور گناہوں کے دروازے کھولتے ہیں نا، تو بہت ڈر لگ رہا تھا یہ سن کر بھی، اور جو ان چیزوں میں ہیں ان کے لیے دعائیں بھی بہت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نکال سکے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی یہی میں بھی سوچ رہی تھی استاذہ جی کہ یہ باقی چیزوں کا تو الحمدللہ پتہ تھا، لیکن جیسے یہ چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے جیسے لاٹری وغیرہ کوئی لے لی، یا بندہ سوچتا ہے چلو بچوں کی کھیل ہے ویسے ہی کھیلنے ہیں، کون سا کوئی اس میں ایسی کوئی بات ہے، تو واقعی ان چیزوں میں بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، تو اللہ آسانی کرے ہم سب کے لیے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں نے یہ سیکھا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، مطلب ہم جب سنتے ہیں تو اس پہ لازمی کر لیتے ہیں، لیکن جب میں سن رہی تھی تو ایک اندر بھی عدالت تھی جو ہمارے سارے مطلب کھول کھول کے دکھا رہی تھی کہ کہاں کہاں ہم نے بھی یہ کام کیے ہوئے ہیں۔ تو جب وقت آتا ہے پھر انسان گم ہو جاتا ہے، لیکن جب دعویٰ کرنے پہ آتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہم کریں گے، لیکن ضمیر ملامت کرتا ہے کہ ہم بھی کس طرح انہیں گناہوں کی دلدل میں آرام سے نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اسی میں پھنس رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے باہر نکالے اور اس طرف جانے کی نہ توفیق دے تو بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی استاذہ وعلیکم جی، السلام ورحمۃ اللہ۔ میں وعلیکم یہی سوچ رہی تھی کہ یہ ام الخبائث اس کو کیوں کہا گیا ہے نا، کہ بھئی یہ ہر برائی کی جڑ ہے اور اسی سے آغاز ہوتا ہے برائیوں کا، پھر انسان جو ہے وہ عزتوں کو بھی پامال کرتا ہے، لڑائی جھگڑے قتل و غارت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ان چیزوں سے دور رکھے۔ آمین۔ جی جی استاد جی، میں ابھی بجی۔ جی پلیز۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں ہیں ان کی قباحتوں سے کے بارے میں اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے، اور ان کو بھی انشاءاللہ اس چیز سے روکنا ہے، شروع سے ان کے اندر یہ عادت ڈالنی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کی، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ جتنا بھی زیادہ آپ اور میں ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر لیں گے، اتنا زیادہ آپ کے میرے لیے یہ بات جو ہے نا ماننی آسان ہوگی، اور آپ کے میرے لیے کرائیٹیرین بھی آ گیا نا اس کے اندر، کہ جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سے، اپنی یاد سے، اپنی ان باتوں سے قریب کرتے جائیں گے، اتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات کو مانیں گے۔ اب آگے ہم چلیں گے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، میں چاہ رہی تھی کہ آپ پہلے فریش ہوں تو پھر ہی شروع کروں تاکہ آپ اس کو ایبزارب کریں۔ یعنی بات تو شراب اور جوئے کے بیچ میں ہی ہے، لیکن یہ انسانی طبیعت کی رعایت کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی، کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں، اور آیت کو اس طریقے سے سمجھ لیں گے کہ ہمیں یہ حکم شراب جوئے کے ناطے سے بھی سمجھ آ جائے، اور اس کے بعد پھر عمومی زندگی میں۔ تو آیت 93 سورۃ مائدہ، ٹاپک لکھیے گا ایمان اور تقوی والوں کے لیے مغفرت۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو آپ کی میری قدر ہے نا، اور جو قیمت ہے نا، وہ ایمان کی بدولت ہے۔
اور جتنا زیادہ آپ کا میرا ایمان بڑھتا جائے گا اللہ کے ہم قیمتی بھی ہوتے جائیں گے، اور جتنا زیادہ آپ اور میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بڑے بنیں گے اتنا ہماری دنیا کی زندگی میں بھی سکون ہوگا۔ آئیے پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اس میں تربیت کا بھی ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے، تبلیغ کا بھی بہت پیارا نقطہ ہے، اور کئی دن سے منتظر تھی میں کہ ہم اس آیت کو پڑھیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ان آیات کو سننے کے بعد ہم ذہنی طور پہ بالکل فوکسڈ ہو کر سن رہے ہیں۔ ٹاپ ترجمہ لکھتے ہیں، لفظی ترجمہ دہراتے ہیں۔ 93 مائدہ، لیسا نہیں، علی اوپر، علی الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، جناحن کوئی گناہ، فیما اس میں جو، تائمو وہ کھا چکے، اذا جب، متقو انہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیز کیا مراد، وآمنوا اور ایمان لائے وہ، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، ثم اتقوا پھر وہ ڈرے، وآمنوا اور ایمان لائے، ثم پھر اتقوا وہ ڈرے، واحسنوا اور انہوں نے نیکوکاری کی، واللہ اور اللہ یحب دوست رکھتا ہے المحسنین محسنین سے۔ با محاورہ ترجمہ، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں اور وہ جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکے، اور جو فرمانے الہی ہو اسے مانے، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ آپ کو آیت کے انداز سے ہی سمجھ آ جائے گا کہ جب بندے کو اللہ کا کوئی حکم پہنچ جائے اس کے بعد کیا ذمہ داری ہے، اور یہاں بڑے پیارے انداز سے صحابہ کے ذہنوں میں آئے ہوئے اس سوال کا جواب جو پچھلی آیت کے بالکل اینڈ پہ تذکرہ کیا کہ کچھ لوگ شراب پیتے تھے بھی حرام بری نہیں ہوئی تھی اور وہ فوت ہو گیا، کچھ تو ایسا بھی تھا کہ وہ جب فوت ہوئے تب بھی پیٹوں میں شراب تھی، تو سوال اٹھے بات والوں کے دلوں میں کہ ہمارے ان پیاروں کا کیا ہوا کہ جب ان کو علم نہیں تھا، کہہ لیجئے آج کی زبان میں یہ بہت پیارا اصول ہے، اور اس ایک آیت سے بہت سارے اصول بھی نکلیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے بعد میں۔ پہلے طور پہ تب دیکھیے کہ شان نزول اور پچھلی آیت کے رب سے کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے دلوں میں جو شبہات اور خیالات پیدا ہوئے تھے ان کا جواب ہے، اور جس کا باعث اللہ کے سامنے ان کی جواب دہی کا گہرا احساس تھا۔ ان کو یقین تھا کہ جب اللہ کسی چیز پہ اجتناب کا حکم دے دے، منتہون کی بات کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو اتنا کھول کر بیان کرے، پھر بھی اگر کوئی بندہ اس میں ملوث رہا، کھاتا پیتا رہا، تو کل اللہ کو جواب دے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسا احساس ہوتا ہے جو بندے کو نہ تو اپنے پر زیادتی کرنے دیتا ہے، نہ بندوں پہ، نہ رب کے معاملے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی باز پرس ہوگی۔ اب رہ گئی بات وہ لوگ جو اس انٹرفیس میں دنیا سے چلے گئے، تو ان کو پوچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر حکم دیے وہ اس کا جواب نہیں مانتے۔ جب حرام نہیں تھی پیتے تھے، اب حرام ہوگی تو چھوڑ دیا، تو جناحن فیما تعیمو، کب، کن کے لیے، کہ جو تقوی کے ساتھ جیے اور جب تک حکم نہیں آیا اس چیز کو لیتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اب چونکہ پیچھے اتنی زیادہ بات تھی شراب کے بارے میں، تو صحابہ کے دل میں، اور یاد رکھیں تقوی کے لیول پہ لوگوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں، کچھ کو گلٹ شروع ہو گیا، ہائے ہم اسی وقت رک جاتے جب پہلا حکم آیا تھا، شاید ہم نے تاخیر کی، کوئی جرم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، لکھیے جملہ بڑا خوبصورت آپ کو دین کا مزاج سکھائے گا کہ شریعت الہی کے احکام میں نزول بتدریج ہوا، اسی طرح سے انسانی طبیعتوں میں بھی تدریج ہوتی ہے۔ اللہ نے ان احکامات کو سٹیپ بائی سٹیپ یا سلولی اس طرح سے انٹروڈیوس کرا کے پھر بالکل ہی بند کر دی یہ چیزیں، کیوں؟ کیونکہ انسان کا ذہن بھی گریجویلٹی پسند کرتا ہے، ایک دم نہیں کہ بس ٹک 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 ٹک،
مرغی پکڑی گردن کاٹ دی، بیوی کو کہا طلاق طلاق طلاق، چل باہر چلی جا، اب تو میرے لیے حرام ہو گئی. اسلام کا یہ مزاج نہیں. تشریح بے احسان بھی ہے، اور اگر رجوع کرتے ہو تو وہ بھی کر لو، اور چھوڑنا ہے تو تیسری طلاق دو، تو 3 ماہ کا انتظار کرو. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں شراب کی حرمت سے یہ بتا دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی بخشی ہوئی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان پہ گرفت نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز سے پرہیز کرنا اس وقت لازم ہے جب اس کی حرمت نازل ہو جائے. اور اگر حرمت کے نازل کرنے میں بظاہر اللہ کی طرف سے تاخیر دکھ رہی ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ایک دم چاہتا ہے تو ختم کرتا. آج دیکھیے کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے نا، سیم یہی آیت اس پہ بھی آئے گی. دیکھیے باڈی ایڈکٹ ہوتی ہے، جیسے کچھ لوگ نیند کی دوائیاں کھاتے ہیں، کچھ ڈپریشن کی دوائیاں کھاتے ہیں، کچھ ٹرینکلائزرز کھاتے ہیں. اب ایک دم چھوڑ دیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ڈاکٹروں نے کہتے ہیں نہیں آپ نے ایک دم نہیں چھوڑنی، اچھا 3 گولیوں کی 2 کر دیں، 2 کی 1 کر دیں. سیم ایسے ہی جب کوئی شراب کا عادی ہوتا ہے تو اس کو ایک دم چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے اس کا سارا امیون سسٹم خراب ہو جائے، اس کی ساری باڈی کے اندر جو طاقت ہے وہ ختم ہو. تو یہاں اللہ نے سہولت دی ہے کہ آپ ان کی فکر چھوڑیں. اب یہ سوچئے کہ اب حرام ہو گئی، اب نہیں پینی. ہاں جو لوگ پہلے حکم پہ اگر چھوڑ چکے ہیں شراب تو سابقون الی الخیرات، فاستبقوا الخیرات کا صلہ ان کو ملے گا. اور وہ بھی بات کہ انہوں نے مکروہ کو یا مشتبہ کو چھوڑ دیا حرام میں، اللہ ان کو درجات، ان کو اس کا اجر دے گا. لیکن اب رہ گئی بات جو چلے گئے ان کے بارے میں آپ فکر نہ کیجیے. آج کی بات سنتے ہوئے آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کسی کو آئے کوئی شخص ساری زندگی شراب پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے، پتہ ہی نہیں چلا، اللہ رحم کرے اسی حال میں چلے گئے. آپ اللہ پہ ڈال دیجیے ان کا معاملہ. کوئی ساری زندگی پیتا رہا، اب سمجھ آ گئی، توبہ کر لی، اللہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں سے میں تقوی کی زندگی میں اہمیت اور تقوی پروڈیوس کیسے ہوتا ہے، کیسے تقوی منو عمل صالح بڑھاتے جائیں گے، تقوی بڑھتا جائے گا. یعنی جب تقوی اختیار کیا پھر ایمان لائے، پھر عمل صالح کیا، پھر تقوی اختیار کیا، پھر ایمان لائے، پھر تقوی اختیار کیا اور خوبی کے ساتھ اس کا حق ادا کیا تو اللہ ایسے محسنوں کو پسند کرتا ہے. یہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں جہاد بن نفس. جب بندے کو پتہ لگ جاتا ہے نا ایک چیز غلط ہے، لیکن بندے کی یہ طبیعت کا وہ حصہ بن چکی ہے، عادی ہو چکا ہے، اس اصول کو آپ شراب سے اوپر ہو کے سمجھیے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی جو جدوجہد ہے، جو سٹرگل ہے، اس کا اجر دیتے ہیں. جیسے آپ کو پیچھے سنایا تھا کہ ایک شخص جو ریورٹ ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو فجر کی نماز کا عادی کتنی مشکل سے کیا. پہلے ایک الارم دور رکھتے، قریب رکھتے، پہلے قریب رکھتے پھر تھوڑا دور، اور تیسرا الارم جو تھا وہ باتھ روم کے پاس رکھتے. تو کیا ان کا یہ عمل اتقوا اور عاملوا اور یہ والا سارے پہ نہیں فٹ ہو رہا؟ گناہ بھی چھٹتے 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 ہیں. نیکیاں دیکھیے نا، کب سے تو سن رہے ہیں، ساری مان لی ہیں، ہر حکم پہ عمل ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہ ایک دم کوئی چھوڑ دے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی ایسا کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے رب العالمین، یہ ہے اس رب کا پیار اپنے بندوں کے معاملے میں. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں کھانا کھاؤں لیکن گر رہا ہے ہاتھ سے، کوئی بات نہیں، کھا لے گا. ماں دیکھ رہی ہے کہ بچہ اپنے موزے خود پہن رہا ہے لیکن ایک پہنتا ہے، آدھا پہنتا ہے پھر اتر جاتا ہے پیچھے سے. تو یہ خوبصورت کوششیں، تدریجن رو. دین کے معاملے میں جن کی حس زیادہ تیز تھی وہ پہلے مرحلے میں توبہ کر لیتے ہیں، آج بھی ایسے ہی ہے. یہ ان کے کمال درجہ اور فطرت اسلام پر ہونے کی دلیل ہے. اللہ ایسے لوگوں پر رحم بھی کرے گا. اور اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہوا تو چلیے، انہوں نے کسی مرحلے میں اللہ کے حدود سے تجاوز نہیں کیا، اللہ ان کو بھی پکڑے گا. نوٹ کریں 3 بار تقوی کا ذکر ہے اس آیت میں. پہلی بار، اب آپ ذرا آیت کے لفظوں پہ نظر ڈالیں گے نا پھر میرے یہ جملے سمجھ آئیں گے. پہلی بار تقوی کے ذکر کے ساتھ کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. دوسری دفعہ دیکھیے صرف ایمان کا ذکر ہے، آمنو. اور تیسری بار احسان کا ذکر ہے. کیا پتہ چلا کہ چونکہ شراب کی حرمت کا ذکر گریجولی ہوا، تدریجن ہوا، آخری آیت سے پہلے 2 آیتیں مختلف وقتوں میں نازل ہو چکی تھی. اس میں اگرچہ حرمت کا ذکر تو نہیں تھا لیکن جو کچھ اس میں فرمایا گیا تھا عمل تو اس پر بھی کرنا ضروری تھا. اور تقوی چونکہ اللہ کی حدوں کی نگہداشت کا نام ہے، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، تقوی ہماری حفاظت کرتا ہے گناہوں سے، ہمیں اس باڑ میں جھانکنے ہی نہیں دیتا جس کے اندر گناہ ہوتا ہے. تو گویا کہ ان 3 آیتوں کے حوالے سے 3 دفعہ تقوی کا ذکر فرمایا. صحابہ کو اصل میں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پریشان نہ ہو.
اگر اس حکم سے پہلے شراب نوشی سے نہیں رکے کوئی بات نہیں، مقصود کیا کہ اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کی جائے، تقوی بڑھاتے جائیے، اللہ کی بات ماننا آسان ہوتا جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے محسن بننا ہے، تو گویا کہ تقوی پروڈیوس کیجئے۔ ساری بات میں جو اندر سے بات ہے نا، اپنے بچوں میں تقوی لائیے، اپنے شوہروں میں تقوی پیدا کیجئے، اپنی بیویوں کو تقوی کی تعلیم دیجئے، تقوی تقوی تقوی۔ اپنے گھر کے نوکروں کو تقوی سکھائیے، چوریاں چھوڑ دیں گے وہ انشاءاللہ۔ لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں کو آسان درجے پہ پورا کرنے کے لیے ان کے اندر تقوی بھری ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور تقوی بڑھتا ہے ایمان اور عمل صالح سے، ہجرت سے، قربانی سے، اطاعت سے۔ جتنا اللہ کا قرب پاتے جائیں گے، اللہ کے پیارے بنتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب لے آئیں گے۔ پھر یہاں دیکھیے دو لفظ یہ کیوں آئے، فیما تعیمو کیوں آیا؟ شراب تو پی جاتی ہے، یہاں کھانے کی بات کیوں ہے؟ ایک کوشچن ہے، آپ اس کا جواب لکھیے کہ بہت سارے لوگ کھانے پینے کے معاملے میں بہت محتاط ہوتے ہیں، اپنے اوپر مشقت بھی کرتے ہیں، حالانکہ ایمان اور عمل صالح سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا دیکھیے جوگی، سنیاسی، راہب، ایسے لوگ کئی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، کھانے کی، پینے کی، اپنے اوپر حرام کرتے ہیں۔ کئی لوگ ایسی چیزوں میں پڑتے ہوئے سفلی عمل کر رہے ہیں اور عبادت کچھ نہیں کر رہے۔ جب جسم میں کھانا ہی نہیں ہے تو عبادت کیا ہوگی؟ تو یہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ کچھ چیزوں سے اگر آپ پرہیز کر رہے ہیں، بہت ساری پابندیاں اپنے اوپر لازمی لگا رہے ہیں، سختی کے ساتھ ان کی نگہداشت کر رہے ہیں، تو چیک تو کیجئے کہ یہ دین ہے بھی کہ نہیں۔ آج ہمارے کلچر میں بعض دین کا ظاہری لبادہ پہنتے اور کہتے بڑے دیندار ہیں۔ ہم یوربر نہیں کھاتے۔ کیا ہوتی ہے یوربر؟ باہر والے بھی سن لیں۔ اسٹرابری کیوں نہیں کھاتے؟ مہنگی ہوتی ہے، بہت سافٹ ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ نہیں نہیں، ہم جنت میں کھائیں گے۔ تو آپ نہ کھائیں، ساری زندگی آپ یوربر نہ کھائیں، سواب تو نہیں ہوگا آپ کو۔ ہاں کیا خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، گھر کے ملازموں کو کھلائیں، جن کے گھر میں نہیں ان کو بھی بھیجیے۔ یہ دین نہیں کہتا کہ سب اچھی چیزیں، ہم اچھے کپڑے نہیں پہنتے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے لیے ساری چیتڑے ہیں، چاہے وہ پیور ریشم ہے یا پیور کاٹن ہے یا آپ سنتھیٹک پہنتے ہیں۔ پابندی وہ لگائیے اپنے اوپر جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، عمل صالح کے ساتھ ہو۔ اور جب یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ ایک دن آتا ہے کہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اور اللہ کو پیارے ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے پیارے بنیے۔ لکھ لیں آخری جملے۔ اللہ کو پیارا ہونا، سب کو پتہ ہے اردو محاورے میں موت ہے۔ کئی لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں لیکن پیارے ہونے سے پہلے اللہ کے پیارے نہیں بنتے، وہ اللہ کے ولی نہیں بنتے، اللہ کے دوست نہیں بنتے، محسن نہیں بنتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں محسنین کے درجے پہ جینے والا بنائے۔ لفظ سب پرانے ہیں، صالحات کل بھی ہوا، پچھلی آیت میں بھی تھا۔ جناح دیکھ لیجئے، جناح پر کو کہتے ہیں جھکنا، گناہ کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے نا، اس لیے گناہ کو جناح کہتے ہیں۔ جناح کہتے ہیں ہاتھ، بازو، بغل۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے بیٹھنے کا ادب ہے اس میں۔ پھر مرغی اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، پر کھولتی ہے تو اس کے لیے بھی یہی فیسنس ہے۔ تائی منہ میں تام ہے، کھانا پینا، پیچھے بھی گزرا ہے، گیہوں، کھجور، ہر وہ چیز جو کھائی جائے، چکھنا۔ زمزم کے لیے آتا ہے تام و تام، کھانے والے کے لیے کھانا ہے، پینے والے کے لیے پینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخروں میں حسن چھپا ہوا ہے، ہر چیز کا اعتدال پہ ہونا، حسن معاملہ اور حق سے زیادہ دینا۔ کیا سیکھا؟ چند نکات تفسیر کے ریویژن کے طور پہ۔ پہلی بات ہے حرمت شراب کے بعد صحابہ کے ذہن میں آنے والے شبہات کا ازالہ ہے۔ تقوی اور ایمان والے ہی درجہ احسان پر فائز ہوں گے۔ اور تفسیر بالحدیث لیجئے، مسند احمد 8586، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ان بھائیوں کا کیا بنے گا جو اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ شراب پیتے تھے؟ بس یہ آیت نازل ہوئی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے لے کر واللہ یحب المحسنین، جو کہ ہم نے کیا۔ تو گویا کہ یہ اس آیت کی شان نزول ہے۔ فلو چارٹ دیکھ لیجئے گا، ایمان کے 3 درجے دیکھیں ہم نے اس آیت میں۔ پہلا درجہ ہوتا ہے اسلام، بندہ اللہ اور اس کے رسول کو مان لے تو مسلم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے ایمان، مومن ہونا، دل کا کامل یقین، یعنی جو منہ سے اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ کا اور محمد رسول اللہ کا، اب اس پہ دل ٹھک جائے۔ اور آخری درجہ پھر بڑھتے بڑھتے احسان کہ تقوی کے ساتھ عمل صالح،
حتیٰ کہ عبادت میں کانک تراہو کی کیفیت ہو، ایسی عبادت کے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا سیکھا؟ ہدایت کا راستہ، اسلام، ایمان، احسان اور تقوی کا راستہ ہے۔ کسی شے کی حرمت کے قطعی حکم آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا گیا اس کا کوئی گناہ نہیں، اور یہ عام حکم ہے، صرف شراب کے ناطے سے نہیں۔ کوئی بھی کام جو بھی آپ نے کیا اور اس کے کرنے کرانے کے درمیان اور اس سے پہلے آپ نے جو کچھ بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے جو بندے درجہ احسان تک پہنچ جاتے ہیں وہ اس کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ یہاں پہ آج کا وقت پورا ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ 94 آیت سے آگے ایک نیا حکم، نیا مسئلہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ غور و فکر کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا استاذ جی۔ وإیاکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك